اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس وقت موجود ہوں میں کراچی کے علاقے نارتھ آباد میں، جو کہ مشتاق علی صاحب جو کہ پاکستان سے گئے ہوئے گزشتہ 42 سال سے سعودی عرب میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور سعودی عرب سے آئے ہوئے یقیناً کراچی میں مقیم ہیں اس وقت، اور ہمارے شرف کی بات ہے کہ یقیناً ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے ان کو سعودی عرب میں مزید جو ہے یہاں سے جو لوگ روزگار کی خاطر جایا کرتے ہیں سعودی عرب، ان ملازمین کے لیے، ان مزدوروں کے لیے، ان کی خدمات پر معمول ان کو کیا گیا، ان کے لیے لیٹر جاری کیا گیا۔ آئیے مشتاق علی صاحب سے بات کریں۔ مشتاق علی صاحب کیا کہیں گے محترم آج کے حوالے سے، اور کب سے ہم آپ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مہربانی جناب، آپ تشریف لائے ہیں۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے مجھے ایک لیٹر دیا گیا ہے، کیونکہ میں الجبیل سعودی عرب کے شہر جبیل میں مقیم ہوں۔ ایک لیٹر دیا گیا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ میں جو جیل میں لوگ ہیں ان کی مدد کر سکتا ہوں، یا جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کے لیے جو میں مدد کرنے کے لیے، کیونکہ مدد تو بہرحال سفارت خانہ پاکستان کرتا ہے، لیکن میں ایک پل کا ذریعہ بن گیا ہوں، سمجھے کہ وہاں سے میں ادھر وہاں پہنچانا، اور یا اگر کوئی بیمار ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کی میں کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ تو لیکن اس چیز میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستانی ایمبیسی میں سب سے پہلے ہیڈ آف چانسلری ہیں توصیف صاحب، اور پھر اس میں کونسلر صاحب ہیں، بابر سہیل صاحب ہیں کونسلر، جن سے میرا رابطہ رہا، اور وہ دیکھتے تھے کہ میں خدمات کرتا رہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک لیٹر ایشو کیا، جس میں خاص کر کے وہاں پر ایک سعید صاحب ہیں، پھر عبد الکریم صاحب ہیں، جن کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے پاکستانیوں کا کہ کتنے پاکستانی سعودی عرب میں ہیں، کتنے جیلوں میں ہیں، کتنوں کی ڈیتھ ہو گئی، کب ڈیڈ باڈی گئی ہے، وہ دن رات ایک کرتے ہیں عبد الکریم صاحب۔ تو اس کے بعد رفیق صاحب ہیں، جو کہ میرے اس کام کے اندر یہ تینوں چاروں پانچوں حضرات جو ہیں وہ کافی تعاون کرتے ہیں۔ ایمبیسی سے دن کو فون کروں، رات کو فون کروں، تو میرے ساتھ کافی تعاون کرتے ہیں، اور وہ لیٹر جو ہے وہ میرے لیے اس لیے سہولت کا سبب بنا ہے کہ وہاں پر سعودی عرب کے قانون کے مطابق بغیر ایمبیسی کی پرمیشن کے کوئی شخص جو ہے، کوئی آدمی لیگل طور پہ مقامی اداروں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ بات کرنے کے حوالے سے معلوم ہوا کہ وہاں پہ زبان کا بڑا فرق آتا ہے، عربی زبان وہاں ہے اور عربی زبان بہت سے لوگ سمجھ میں نہیں آتی، جو یہاں سے غریب مزدور جایا کرتا ہے کام کرنے کی خاطر، تو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے زبان کے لیے۔ جی، میں کیونکہ عربی پوری بات کرتا ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، اور جو مقامی جو ادارے ہیں ظاہری بات ہے وہاں عربی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، میں ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز بتانا ضرور چاہوں گا کہ پہلے 30 سال پہلے وہاں سعودی عرب میں ایمبیسڈر صاحب تھے شاہد امین صاحب، اس وقت پاکستانیوں کی ڈیڈ باڈی پیسوں سے جایا کرتی تھی، تو میری ریکویسٹ پہ، یعنی کہ ایک پروگرام تھا اس میں نے ریکویسٹ کی تھی، ہم دو ہی حضرات تھے، باقی دنیا ہمارے دو سے حضرات پورے محفل میں تھے، ریکویسٹ کی تھی کہ جی اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ پاکستانی کی ڈیڈ باڈی جو ہے پاکستان فری میں جائے، تو انہوں نے وہ لیٹر جو ہے جو میں نے ان کو لکھا تھا پاکستان بھیجا گورنمنٹ آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان نے الحمدللہ رب العالمین اس کو اپروو کیا، اور اس وقت سے پی آئی اے جو ہے پاکستانی کی ڈیڈ باڈی کے پیسے نہیں لیتی۔ ہاں، وہاں پر جو تابوت وغیرہ بنتا ہے اس کے اخراجات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ٹکٹ کے پیسے پاکستانی ایمبیسی نہیں لیتی، جو کہ میری ایک ذاتی کوشش تھی، اور جس کے اندر پاکستانی ایمبیسی کے شاہد امین صاحب جو ایمبیسڈر صاحب تھے ان کی کاوشیں میرے ساتھ تھیں۔ مشتاق علی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، یقیناً کہ گزشتہ 30 سال قبل جو ہے وہ جو یہاں سے لوگ جایا کرتے تھے، جو مزدور اپنی روزی روزگار کے لیے سعودی عرب میں مقیم ہوا کرتے تھے، اور اگر ڈیڈ باڈی کسی حادثے میں یا کسی وجوہات کی بنا پر انتقال ہو جایا کرتا تھا تو ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان لانا ایک بہت مشکل اقدام بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاز کے جو لانے کے پیسے تھے وہ بھی چارج کیے جاتے تھے، لیکن مزید مشتاق علی صاحب کی جو اقدام کی وجہ سے یقیناً الحمدللہ کہ وہ فری آف کاسٹ ہو گیا، جب سے آج تک یہ فری آف کاسٹ ہوا کرتا ہے۔ جبکہ میں آپ کو یہی بات بتا چاہوں یہاں پہ خاص طور پہ کہ ممبر ایڈوائزری کونسل اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں، ممبر بھی ہیں مشتاق علی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ایمبیسی نے مزید ان کو جو لیٹر جاری کیا ہے خاص طور پہ وہ اس سے کافی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں بھی یہ فلاحی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، جیسے ایس کے بی اکیڈمی ہے، جہاں پر جو ہے بچوں کو تعلیم جو ہے بالکل معلوم کرتے ہیں مشتاق علی صاحب سے کہ یقیناً مفت دی جاتی ہے یا کیا سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک چیز اور بھی ہے کہ شہید کاشف دارالعلوم جہاں پر مفت تعلیم دی جاتی ہے، جو مجھے بتایا گیا کہ مفت تعلیم دی جاتی ہے، جو عربی تعلیم جو قرآن شریف کی ہے وہ مفت تعلیم دی جاتی ہے، کیا کہیں گے سر کاشف شہید کاشف اکیڈمی کے حوالے دارالعلوم کے حوالے سر؟ جی، شہید کاشف دارالعلوم جو ہے اس میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، حفظ کرایا جاتا ہے، اور ہماری طرف سے بچوں کو 10,000 روپے دیے جاتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے، اس میں سے کسی بچے سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ کاشف دارالعلوم میں خاص کر کے اس میں بچے ہیں، بچی ہیں، عورتیں ہیں، ناظرہ پڑھتی ہیں اور وہ دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ایچ کے بی اکیڈمی جو ہے یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس میں ہماری فیس آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی میں جو اسکول ہیں ان کے حساب سے 25% یعنی 75% نہیں ہے، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کرونا کے وقت میں مجھے کہا تھا کہ آپ اسکول کی فیسیں نہ لیں، آپ نے مجھے کہا تھا، اور جس کی وجہ سے ہم نے کرونا کے وقت میں جبکہ دوسرے اسکول لے رہے تھے، ہم نے کرونا کے وقت میں فیسیں بالکل معاف کر دی تھیں، کسی سے فیس نہیں لی تھی، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے جو کہ ہم انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے مشتاق ولی صاحب کے ایک بڑا پن بھی ہے، یقیناً ایک ناچیز نے ان سے درخواست کی تھی کرونا کے وقت میں کہ یقیناً بہت مسائل کھڑے ہوئے تھے، لوگ بے روزگاری کے عالم میں تھے، مشکلات میں تھے، راشن اور کھانا پینے کے مسائل کافی ہوا کرتے تھے، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی یقیناً جو کہ ایس کے بی اکیڈمی ہے ان کی نارتھ آباد میں، اور کہ وہاں پہ جو بچے غریب بچے پڑھنے آیا کرتے ہیں ان کے پاس، تو ان سے فیس نہ لیتے، یقیناً اس وقت کئی ماہ کئی سال جو سمجھتا ہوں کہ شاید فیس نہیں لی، اس کے بعد اب دوبارہ سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن دوبارہ اسی پہ آتے ہیں، سعودی عرب پہ جاتے ہیں کہ سعودی عرب میں مزید جو جیلوں میں لوگ قید ہیں اور وہاں پہ جو مشکلات ہیں تو ان کو کس طرح سے حل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ یہاں سے اپنی نوکری کے لیے یا وزٹ پہ جایا کرتے ہیں، عمرے کے لیے جایا کرتے ہیں، تو وہ جو چھپ جایا کرتے ہیں، غائب ہو جایا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرنے کا یہ سب سے پہلے یہ میری ان دوستوں سے درخواست ہے کہ جو عمرے پہ جاتے ہیں یا وزٹ پہ جاتے ہیں وہ مقامی سعودی قانون کا احترام کریں، اور وہ یہ کام نہ کریں کیونکہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، پاکستانی ایمبیسی کی بھی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی کہ وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، پھر بھی پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ پورا تعاون کرنے کی کوشش کرتی ہے، سعودی گورنمنٹ سے رابطے بھی کرتی ہے، ان کو پاکستان بھجوانے کے لیے کوشش بھی کرتی ہے، لیکن ایک چیز واضح کروں کہ جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہ اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتی، جب تک سعودی گورنمنٹ کا کوئی قانون نہیں آتا جب تک وہ کچھ نہیں کر سکتی، یا اگر تھوڑی سی لچک آتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی ایمبیسی، اور خاص کر کے جو میں نے آپ کو نام لیے تھے، عبد الکریم صاحب ہیں، سعید صاحب ہیں، اور توصیف صاحب ہیں، بابر سہیل صاحب ہیں، رفیق صاحب ہیں، یہ اس جو تھوڑی سی جو لچک کرتے ہیں اس کے وہ کر کے فائدہ لیتے ہوئے پاکستانیوں کو واپس بھجوانے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تھے مشتاق ولی صاحب جو کہ بتا رہے تھے پاکستان سعودی عرب میں مقیم پاکستانی جو لوگ ہیں، جو ملازمین ہیں، جو اپنے ذریعہ معاش کے حوالے سے وہاں جایا کرتے ہیں، ان کو کافی دقت کا پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ممبر ایڈوائزری کونسل اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے مشتاق ولی صاحب جو کہ جن کو اس وقت جو ہے سعودی عرب میں پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے جو باقاعدہ ان کو اتھارٹی لیٹر جاری کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پر جو ملازمین جو روزگار کے لیے پاکستانی موجود ہوتے ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے خاص طور پہ ان کو مامور کیا گیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، پھر اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے ندیم صدیقی اور پوری ٹیم کو اللہ حافظ۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام ہے۔ آپ کا تھوڑا بہت دیا ہوا بھی کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، رقم چھوٹی بھی ہو تو کسی کے چہرے کو مسکراہٹ آ جائے تو یقیناً آپ کا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ آئیے المصطفیٰ سے رابطہ قائم کیجیے کہ خود آپ کی زندگی میں بھی ایک انقلابی تبدیلی آ جائے گی۔